جیسے کوکا کولا پیتا ہے یا فینٹا پیتا ہے یا جوس پیتا ہے، جیسے ایک نارمل بیوریج ہوتی ہے اس کو اسی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہر کھانے پہ ہر پارٹی پہ سرو ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہاں ملتی نہیں یا پروہیبیشن کا کوئی ایسا اثر ہے، تو یہ بالکل اپنی آنکھیں ہی بند کرنا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. شاید یہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل ہے کہ ہم نے کون سی شراب کتنی مہنگی خریدی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بند ہو یا پابندی ہو اس پہ زیادہ ہوتے ہیں. اس جنریشن کے پاس واقعی تفریح کے اور انٹرٹینمنٹ کے اور راستے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں پڑ رہے ہیں جو انہیں کچھ دیر کے لیے ایک اسکیپ کی دنیا میں لے جاتے ہیں. جب ہم پیسو انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں تو بور ہوتے ہیں، پھر ہمیں کوئی اس قسم کا اسٹیمولس چاہیے ہوتا ہے کہ جی اوپر سے آ کے ہمیں خوش کر دے. فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، صرف مینٹل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور یہ بھی مینٹل ایسی ایکٹیویٹی جو کہ پیسے وہ، یعنی کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے منہ کھول کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ساتھ پاپ کارن کھا رہے ہیں یا کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ فٹ بال کھیلنی ہے تو کرسی سے ہلے بغیر. ماڈرن ٹیکنالوجی کا یہی المیہ ہے کہ اس نے دنیا کو تو قریب کر دیا ہے مگر لوگوں کو بہت دور. اپنے اپنے کمروں میں اپنی اپنی کمپیوٹر اسکرینز کے سامنے، کبھی آئی پوڈ سنتے ہوئے، کبھی ٹی وی دیکھتے ہوئے، کبھی ایس ایم ایس کرتے ہوئے ہم نے آپس میں بات چیت کرنا چھوڑ دی ہے. ہم نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم دنیا کے حالات سے تو باخبر ہوتے ہیں مگر اپنے گھر کے حالات سے بے خبر. اور اسی بے خبری میں اپنی زندگی میں مگن ہم اپنے کسی پیارے کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں نشے کی بوتل میں ڈوبنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید وہ ان 10% لوگوں میں سے ہے جنہیں الکوہولک بننے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور جب ہمیں ہوش آتی ہے تو ہماری ساری کمیونیکیشن اسے بچانے میں بیکار ثابت ہوتی ہے. گھر گھر نہیں رہتا، جہنم بن جاتا ہے، اور اسے پھر سے گھر بنانے میں ایک مدت گزر جاتی ہے. گھر میں بھیانک تماشا ہو رہا تھا، جب وہ ختم ہوا تو پھر ہم اپنے آپ میں پھر آنے لگے اور ایک دوسرے سے ذرا بہتر بولنے لگے اور ایک دوسرے کی کیئر کرنے لگے. ایک وہ انڈرسٹینڈنگ آپس میں جو ڈیولپ ہوئی، کیا اس میں کسی حد تک اس چیز کا بھی ہاتھ تھا کہ جہاں آپ کی بھابھی تھیں کبھی آپ نے بھی وہ چیز ایکسپیرینس کی تھی؟ جو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا اس سے کچھ حد تک ہو سکتا ہے کہ میری ایمپتھی زیادہ ہو ان کے ساتھ، مگر میں نے اس طرح سفر نہیں کیا تھا جیسے میرے بھابھی نے کیا تھا، کیونکہ میں ایموشنلی ڈیٹیچ ہو چکی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. لیکن آپ کے ہسبینڈ بھی الکوہولک تھے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور اب آپ کے ایک اور انکل ہیں، جی ہاں، وہ بھی اس وقت ایڈمیٹڈ ہیں سینٹر میں. آپ کے بھی بیٹے ہیں، دے آر ینگ گروئنگ اپ بوائز. کیا ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے؟ ان سے بات چیت ہوتی ہے اس سلسلے میں؟ مجھے فکر ہوتی ہے، کیونکہ جینیٹک جہاں ٹینڈنسی ہو وہاں جو نارمل رسک ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. بچوں نے بھی اسی مائنڈ سیٹ سے اسے لیا کہ جی کیا ہے، اٹس جسٹ اے بیئر، اٹس جسٹ اے گلاس آف وائن. تو میں ہاتھ اسٹف تو نہیں کرتا. اچھا ہاتھ اسٹف کرتا ہوں تو صرف یہ ہے کبھی کبھار. یہ دیکھتے ہوئے بھی دے کانٹ ریکنسائل کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس بارے میں میں نے اپنے بڑے بیٹے سے بات کی اینڈ ہی سیڈ کہ اچھا یو نو I'll try and drink less, so I won't try. I'll try and give it up. When I'm older then I'll drink. So I said even this thought of not wanting to give it up, this indicates that you are starting an addiction. The attraction is so great that you're willing to take that risk. وہ ایک کیا ایلیمنٹ ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے سیکھا ہے جو ایسے شخص کی مدد کے لیے سب سے اہم ہے؟ نالج. اس طریقے سے اپنے رویوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو اس کی مدد ہو جائے اس بیماری سے نکلنے کے لیے. کوئی قسم کے پولیس تھانوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی پروہیبیشن کر دو، یہ بند کر دو، یہ بین کر دو، یہ ڈرا دو. نہیں، ایکچوئل نالج. نالج کا سب سے بڑا حصہ ایکنالجمنٹ ہے. اس چیز کو ماننا کہ ہم ایک دوگلی زندگی جیتے ہیں، ہمارا معاشرہ ایک دوگلی زندگی جیتا ہے. ایک طرف ہم حقائق سے نظریں چراتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، اور دوسری طرف اس کے لیے بہانے بناتے ہیں. یہ ماننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں شراب ملتی ہے، بنتی ہے، بکتی ہے، استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمیں اسے قبول نہیں کرنا. قبول کرنا ہے تو بیماری کو، اور اس بیمار کو جسے علاج کی ضرورت ہے.
یہ ماڈرنائزیشن کے نام پر اور پیئر پریشر کے نام پر بہانے بنانا یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر پی لینا کوئی صحیح بات نہیں ہے. یہاں پر ہم غلطی پر ہیں. ہمارا یوتھ جب یہ کہتا ہے کہ جی اٹس کول ٹو ڈرنک، تو میں کہنا چاہوں گی اٹ از ویری ان کول ٹو ڈرنک. کیونکہ اگر آپ کو تفریح کے لیے سہارا چاہیے تو پھر آپ کی زندگی کیا ہے؟ اور والدین پلیز محتاط رہیے. دیکھیے اور سمجھیے کہ آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے. آپ اپنے بچوں کو پیسہ دیجیے مگر اتنا دیجیے کہ وہ لمٹ میں ہو. آپ ان کو پرائیویسی دیجیے مگر اتنی کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ورنہ یہ ایک ایسی گہری کھائی ہے جس میں کوئی گر جائے تو اس کے لیے نکلنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے. الکوہولزم کو مانے کہ وہ ایک بیماری ہے اور خدارا اس چیز کے اوپر روک لگائیے. لوگوں سے یہ مت کہیے کہ آپ کم کر دیجئے، کیونکہ پینے والا کم نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اپنے آپ پر اسے قابو نہیں ہوتا. اسکولز اور کالجز میں اگر اویئرنیس پروگرامز ہوتے رہیں تو اس چھوٹی عمر میں جب نشے کی عادت شروع ہوتی ہے وہیں سے اس چیز کو روک لگ جائے گی. وہیں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو کس رسک اور کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. پینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رسک آپ اپنے لیے نہیں لیتے، اپنے پورے خاندان کے لیے لیتے ہیں. آپ کے پینے سے اور اس 10% رسک سے جو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ آپ کے پورے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کلاش ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے بچے نہیں رہتے اور نہ ہی وہ بڑے ہو پاتے ہیں. آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں آپ پورا نہیں کرتے. اور چھوٹی عمر میں جب یہ چیز شروع ہوتی ہے شاید آپ کو واقعی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک بیماری ہے اور ایک جینیٹک بیماری بھی ہے جس کے لیے باقاعدہ سٹرکچرڈ علاج کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں ایسے ادارے ہیں، ولنگ ویز جیسے ادارے ہیں جہاں پر آپ علاج کروا سکتے ہیں. وہاں جائیے. کہیں پر آپ کو اگر شک بھی پڑے تو چیک کروا لیجئے. اگر آپ غلط ثابت ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر صحیح ثابت ہوں تو کم سے کم علاج ہو سکتا ہے. خاندان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں خاندان کی یونٹی بہت ضروری ہے. ایک دوسرے پر شک نہ کریں، مریض کو اپنے آپ کو ایکسپلوئٹ نہ کرنے دیں، ورنہ علاج بیکار ہو جائے گا. ریلیپس ایک ایسی چیز ہے جو نشے کا عادی بار بار جس سے خطرے سے دوچار ہوتا ہے. وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ فالو اپ ہوتا رہے اور سالہ سال فالو اپ ہوتا رہے. جہاں پر آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور چیزوں میں، وہاں اپنے مریض کے لیے تھوڑا ایفرٹ کر لیجئے کہ وہ جائے، اپنے کاؤنسلر سے ملتا رہے، اپنے جیسے لوگوں سے ملتا رہے، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، وہ لیسنز دہراتا رہے تاکہ وہ دوبارہ اس عادت میں نہ پڑ سکے. یہ سراسر ایک لوزنگ گیم ہے. اس میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، سب کچھ کھو ہی جاتا ہے. ہم اگر مذہب کی بات نہ بھی کریں، دین کو اس میں نہ بھی لے کر آئیں، تو ایک بات سوچنے والی اور غور کرنے والی ہے کہ جس ذات نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے. اگر وہ ہمیں کسی کام سے روکتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو ممنوع کہتا ہے، ممنوع قرار دیتا ہے، تو اس کی کوئی بہت بہتر وجہ ہوگی. جئیں اس خیال کے ساتھ، زندگی کے رنگ، خوشبو، خوشیوں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ. جئیں حنا کے ساتھ.